إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. علم کے اعتبار سے کہ ایک مسلمان کے لیے اس قدر علم کا حاصل کرنا واجب اور ضروری ہے جتنا اسے روزمرہ کے اندر واسطہ پڑتا ہے. جتنی بھی عبادات ہیں اور شرعی معاملات ہیں ان سب کا تعلق علم سے ہے. وہ علم کے بغیر اگر آپ کریں گے تو وہ عمل درست نہیں ہوگا، اور جب وہ عمل صحیح نہیں ہوگا تو اس بات کی کوئی ضمانت نہیں ہے کہ یہ عمل قابل قبول. عمل کی قبولیت کے شرائط میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ وہ عمل کتاب و سنت سے ثابت ہو. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر یہ ارشاد فرمایا کہ جو علم مجھے دے کر بھیجا گیا ہے اس کی مثال اس بارش کی طرح ہے کہ یہ بارش زمین کے مختلف حصوں پر برستی ہے.
زمین کا ایک حصہ ایسا ہے جو نرم ہے، بارش اس پر گرتی ہے تو وہ حصہ بارش کے پانی کو جذب کرتا ہے، تو اس کے نتیجے کے اندر گھاس پھوس، کھیت، باغات، سب چیزیں سامنے آتی ہیں۔ اس سے اس زمین نے بھی اس بارش کے پانی سے فائدہ اٹھایا اور اس سے پیدا ہونے والی چیزوں کے نتیجے میں لوگوں نے اس سے فائدہ اٹھایا، حتیٰ کہ جانوروں میں بھی اس سے فائدہ اٹھایا۔ زمین کا ایک حصہ وہ ہے جو پانی کو اپنے اندر جذب کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ وہاں اگر بارش کا پانی جمع ہوا تو وہ ایک گڑھا سا بن گیا۔ اب اس کا کیا ہوگا؟ اس پانی سے اس زمین نے کوئی فائدہ حاصل نہیں کیا جس پر یہ گری، البتہ یہ پانی چونکہ جمع ہو گیا ہے، اس سے جمع ہوئے پانی سے لوگ فائدہ اٹھائیں گے یا جانور آ کر پیئیں گے تو دوسروں کو فائدہ پہنچے۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا کہ زمین کا وہ ٹکڑا ہے جو نہ تو نرم ہے کہ پانی اس پر گرے اور اس کو جذب کر دے، اور نہ اس طرح گڑھے کی شکل میں ہے کہ پانی اپنے اندر جذب تو نہیں کر رہا لیکن دوسروں کے فائدے کا باعث بنتا ہے، بلکہ وہ سنگلاخ قسم کی زمین ہے، پانی گرتا جاتا ہے اور اطراف میں بل جاتا ہے، اس ٹکڑے کو کوئی فائدہ نہیں۔ فرمایا ایسے ہی جو اللہ تعالیٰ نے مجھے علم دے کر بھیجا ہے، اس علم کو حاصل کرنے والے بھی تین طرح کے لوگ ہیں۔ ایک وہ ہے جو اس بارش کی طرح ہے کہ جو بارش زمین کے نرم حصے پر پڑی ہے، اس نے پانی کو جذب کیا اور اس کے نتیجے میں تو بہت ساری اللہ کی نعمتیں سامنے آئی جس سے لوگوں نے فائدہ اٹھایا۔ تو جس نے اس علم کی بارش کو، اس علم کے نور کو سنا، سمجھا، پھر اس کا اثر اس پر آیا عمل کی صورت میں، تو یہ بارش اس کو فائدہ دے رہی ہے، یہ علم اس آدمی کو فائدہ دے رہا ہے۔ اور بقیہ جو دو طرح کی جگہیں تھیں اس میں اس زمین کو کوئی فائدہ نہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو باتیں بہت ساری علم کی جانتے ہیں، دوسروں کو مسئلے بتاتے ہیں لیکن خود عمل سے پیچھے۔ شریعت نے ایسے لوگوں کی حوصلہ افزائی نہیں کی، ایسے لوگوں کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھی۔ اور کچھ وہ ہیں جن پر یہ بارش برستی ہے، یہ سنتے ہیں لیکن سننے کے بعد انسنی کر دیتے، یعنی سنتے سنتے ان کے پاؤں قبر میں پہنچ گئے لیکن ان کو عملی کوئی پریشانی، کوئی تبدیلی نہیں آئی، عملی طور پر ان کے اندر کوئی بیداری نہیں ہوئی۔ یہ شخص بھی قابل مذمت ہے، اور ایسے شخص کے لیے بھی اس ہدایت تو اپنی جگہ پر تھی ہی ہدایت، لیکن اس نے اس ہدایت سے فائدہ نہ اٹھایا۔ تو آپ نے صرف ایک قسم کی زمین کی تعریف فرمائی کہ جس زمین پر یہ پانی برسا اس نے اسے قبول کیا، اور قبول کرنے کے بعد اس زمین پر بہت ساری چیزیں باغات کی صورت میں، کھیت کی صورت میں، سبزہ کی صورت میں، جس سے انسان اور جانور سب پیدا ہوتا ہے۔ تو وہ علم جو اس نے اپنے اندر جذب کیا، اسے قبول کیا اور پھر اس پر عمل کیا، اسے دوسروں تک پہنچایا، یہ آدمی قابل تعریف ہے۔ تو یہ جو زمین کے ساتھ تشبیہ دے کر جو مثال بیان کی گئی، اس میں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ پہلے والے حصے میں ہمارا شمار فرمائے، اور جو ہم سنتے ہیں اسے سننے کے بعد ہماری پہلی کوشش یہ ہو کہ اب ہم اس پر عمل کریں، اس پر عمل کرنے کا موقع آئے، اور میں عمل میں اس سے پیچھے نہ رہوں۔
اس لیے کہ سننا، سمجھنا، پھر عمل کرنا، اور عمل کرنے کے بعد پھر اسے دوسروں تک پہنچانا، یہ سب درجات ہیں، درجہ بندی۔ آج کل ہمارے معاشرے کی آج کل ایک بہت بڑی خرابی اور بیماری یہ ہے کہ بہت سے لوگوں کو یہ شوق ہوتا ہے کہ وہ دین کا علم حاصل کریں، لیکن جیسے انہیں یہ شوق ہے کہ ہم دین سمجھیں، پڑھیں، کہیں آن لائن کلاسیں ہو رہی ہیں، کہیں شام کی کلاسیں ہو رہی ہیں، باقاعدہ لوگ اس میں داخلہ بھی لیتے ہیں، پڑھتے بھی ہیں، لیکن اسٹیپ کیا ہے کہ سب سے پہلے آپ علم حاصل کریں، پڑھیں، سمجھیں، پھر عمل کریں، اس کے بعد دوسروں تک پہنچیں۔ اب ترتیب بدل گئی۔ آج کے حالات کے اندر جو آدمی 2-4 لفظ سیکھتا ہے، اس کی سب سے پہلی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اب میں اس کو نشر کرنے والا ہوں۔ اسی مبارک مسجد میں میرے پاس بچے آئے، دونوں لوگ، اور مجھے آ کر کہا کہ ہم دین کا کام کرنا چاہتے ہیں۔ کہ اچھی بات ہے، بہت اچھی بات۔ تو اب کیا چاہتے ہیں؟ مشورہ کرنا چاہتے ہیں۔ مشورہ کیا کرنا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ توحید کا جو کام ہونا چاہیے وہ نہیں ہو رہا ہے۔ کہ اچھی بات ہے، اب کیا کرنا چاہیے؟ ہم نے ایک جگہ کرایہ پر لے لی ہے، ایک اچھا سا موبائل فون بھی لے لی ہے، اور اسپیکر وغیرہ جو ہے یہ سب چیزیں لے لی۔ اب وہ ایک بند کمرے میں بیٹھ کر جو کچھ پڑھا ہوگا، جو سمجھا ہوگا وہ بیان کرے۔ میں نے کہا مجھ سے مشورہ مانگتے ہوں تو مشورہ یہ ہے کہ ابھی آپ پڑھیں۔ یہ آپ کو جو جذبہ اور شوق ہے نا، یہ اس وجہ سے ہے کہ آپ کے پاس علم نہیں، اور جب آپ کے پاس علم آ جائے گا پھر آپ کو کوئی کہے گا بھی نہ تو آپ بہت سوچ کر کہیں گے یار نہیں، میں اس قابل نہیں۔ علم یہ چیز سکھاتا ہے، علم انسان کے اندر علم، تواضع، بردباری، سنجیدگی یہ لاتا ہے۔ ہمارے شیخ بھی رہے، ہمارے استادوں کے استاد بھی رہے، شیخ بدیع الدین راشدی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑی عرب اور عجم کی معروف شخصیت۔ مجھے یاد ہے وہ قرآن کی تفسیر جو عربی میں کروا رہے تھے کراچی میں جب تشریف لائے تو میری ڈیوٹی لگی کہ وہ جو بولیں گے میں اس کو عربی میں لکھوں۔ تو انہوں نے باقاعدہ اس کے مقدمے میں یہ لکھوایا کہ مجھ سے لوگوں نے تفسیر قرآن کے لیے کہا، اور میں نے یہ سوچا کہ اگر مجھے یہ ذمہ داری دی جاتی، جبکہ ان کی عمر 80 سال کے قریب تھی یا اس سے متجاوز تھے، تو مجھے اگر یہ کہا جاتا میری جماعت کی طرف سے کہ یہ پہاڑ کے پتھر اٹھا کر دوسری جگہ رکھو، تو یہ میرے لیے آسان تھا اس بات سے کہ میرے جیسے بندہ قرآن کی تفسیر۔ کہاں وہ علم کا سمندر، لیکن اللہ کے اس کلام کا معاملہ یہ تو نہیں ہے کہ جو چاہے، جو اٹھے، جو من میں آئے وہ تفسیر کرتا پڑے۔ آج کل بہت زیادہ انتشار، اختلاف اور جو تشویش کی فضا قائم ہے، اس کا ایک سبب یہ بھی ہے، سب سے بڑا سبب ہے کہ کیسے کیسے لوگ یہ ان جگہوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور کیا کچھ وہ کہہ رہے ہیں، اور عوام ہے کہ لوگ سن کر کہتے ہیں یہ بات تو آج تک کسی نے نہیں بولا۔ تو سب سے آخر میں ہے کہ پھر اس کو نشر کریں، اس کو پھیلائیں، لیکن سب سے پہلے نمبر پر تو اس کو حاصل کرنا ہے۔
پھر اس کے حاصل کرنے کے بھی ذرائع یہ نہیں ہے کہ ہر ایک سے حاصل کرے، اس کے حاصل کرنے میں بھی یہ شرط ہے کہ صرف اور صرف ان علماء سے علم حاصل کرے جو حقیقت میں وارثین انبیاء ہیں، انبیاء کے وارث ہیں۔ ہر ایک بندے سے علم نہیں حاصل کیا۔ محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول صحیح مسلم کے مقدمے میں ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ان ھذا العلم دین، یہ جو علم ہے یہ دین ہے۔ فانظروا عمن تاخذون دینکم، تم یہ دیکھو کہ تم اپنا دین کس سے لے رہے ہو، جس سے آپ دین حاصل کر رہے ہیں وہ بتا تو خود کیسا ہے۔ بہت ہی معروف اور مشہور حدیث ہے کتب حدیث کے اندر، اور تقریباً حدیث کی ہر کتاب میں ہے۔ اس حدیث کا نام ہی حدیث جبریل ہے، جب جبریل امین انسانی شکل میں آئے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کیے اور آپ نے ہر اس سوال کا جواب دیا۔ آخر میں جب وہ چلے گئے تب آپ نے صحابہ کرام سے پوچھا، جناب عمر سے کہا حل تدری، تمہیں پتہ ہے یہ سائل کون تھا؟ انہوں نے کہا کہ اتنا تو پتہ ہے کہ یہ مدینے کا رہنے والا بھی نہیں تھا اور مسافر بھی نہیں تھا۔ مدینے کا رہنے والا اس لیے نہیں تھا کہ مدینہ کے رہنے والے لوگوں میں سے کوئی مجھے جانتا ہی نہیں، اور مسافر اس لیے نہیں کہ اس کے کپڑے بالکل صاف اور سفید تھے، تو کپڑوں پر کوئی آثار سفر نہیں، کوئی داغ دھبا کوئی بتی کچھ نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ آنے والے جناب جبریل تھے، لیکن چونکہ انسانی شکل میں تھے اس لیے نہیں اس کو پہچان سکے۔ اب یہ کیوں آئے تھے؟ اتاکم یعلمکم دینکم، یہ تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے۔ جبریل امین نے آ کر دین کیا سکھایا؟ سب سے پہلے تو یہ بتایا کہ ایک طالب علم کا حلیہ کیسا ہونا چاہیے، پھر آ کر اللہ کے نبی کے قریب ہو کر بیٹھا، پھر آپ سے سوالات کیے اور آپ جو جواب دیتے اس پر کہتے آپ نے سچ کہا۔ یہ دین سکھانا ہے کہ اللہ کے نبی جو بھی کہے کہو آپ نے سچ کہا۔ اللہ کے رسول کو اپنی طرف سے تو نہیں کہتے، وہ اللہ کی وحی کی روشنی میں کہتے ہیں، لہذا آپ نے جو فرمایا ہے سچ فرمایا، اور سچ وہ ہے جس کو سن کر انسان کو کسی قسم کی دل میں تشکیک پیدا نہ ہو، شک نہ ہو، شبہ نہ ہو، اس کو کہتے ہیں سچ، جس سے پورا اطمینان حاصل ہے، ایک ذرہ برابر بھی شک کی گنجائش نہ رہے، یہ سچ ہے۔ شک جہاں کہیں تردد ہوگا وہاں شک ہے۔ آپ نے جو فرمایا ہے سچ، اور یہ سمجھایا کہ میں جبریل، بعد میں تو پتہ چل گیا نا کہ جبریل، کہ جبریل جیسا شخص بھی اگر یہ چاہتا ہے کہ وہ دنیا میں آ کر دین پر عمل کر کے اللہ کی جنت کو حاصل کرے تو اس کا واحد ذریعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی آپ نے دین اللہ کے رسول سے لینا۔ حالانکہ جبریل امین جو ہے وہ جبریل ہونے کے ساتھ ساتھ ان کا لقب ہے امین،
ان کو روح الامین کہا گیا. وہ امین ہونے کے باوجود اور سابقہ تمام انبیاء پر اللہ کی وحی لے کر آتے رہے, اللہ کا پیغام لے کر آتے رہے. اگر ہم یہ کہیں کہ جبریل سابقہ تمام شریعتوں کے حافظ ہیں تو یہ غلط نہیں. اتنا علم ہونے کے باوجود اگر وہ چاہتے ہیں کہ دین حاصل کروں, اس پر عمل کروں اور اس عمل سے میری نجات ہو جائے, تو اس کا صرف اور صرف جو ذریعہ ہے وہ محمد رسول اللہ, یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. یہ باتیں اللہ تعالیٰ نے کئی ایک موقع پر واضح فرمائی. خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جابر بن عبداللہ کی روایت, اب نے فرمایا کہ میں سویا ہوا تھا اور میرے پاس 2 فرشتے آئے, فرشتوں کی 2 جماعتیں آئیں اور ان جماعت نے آپس میں بات چیت کی. کہنے لگے انا لصاحبکم ھذا مثلا, یہ جو سوئے ہوئے ہیں تمہارے صاحب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ان کے بارے میں ایک بڑی خوبصورت مثال ہے. دوسری جماعت نے کہا فضربوا لہ مثلا, ان کی مثال بیان کرو. کیا مثال؟ وہ پہلے والی جماعت نے کہا کہ مثال بیان کرنے کا فائدہ نہیں ہے, اس لیے کہ ہمیں تو یہ مثال ان کو بتانی تھی, تو یہ تو سوئے ہوئے ہیں. دوسری جماعت نے کہا کہ آپ بیان کریں, ان کی آنکھ سوئی ہوئی ہے, ان کا دل جاگ رہا ہے, یعنی ہماری بات سمجھ رہے ہیں. کیا ان کی مثال یہ ہے کہ ایک ملک ہے, ایک بادشاہ ہے, بنا دار اور اس نے ایک گھر بنایا, وَأَكَلَ فِيهِ مِنَ الْمَعْدُبَةِ وَجَعَلَ فِيهَا مِنَ الْمَعْدُبَةِ, اور اس گھر کے اندر انہوں نے دسترخوان لگایا. وَبَعَثَ دَاعِيًا, اور پھر اس گھر کے مالک نے ایک داعی کو بھیجا کہ تم جاؤ اور جا کر شہر میں اعلان کرو کہ آؤ بھائی, آ کر گھر کے اندر تمہارے لیے دعوت کی گئی ہے, کھانا کھاؤ. اور فرمایا کہ من اجاب الداعی, جو اس داعی کی دعوت کو قبول کرے گا, دخل الدار, وہ گھر میں بھی داخل ہوگا. وَأَكَلَ فِيهَا مِنَ الْمَعْدُبَةِ, اور وہ دسترخوان سے کھانا بھی کھائے گا. وَمَن لَّمْ يَجِبِ الدَّاعِيَ, اور جو داعی کی دعوت کو قبول نہیں کرے گا وہ گھر میں داخل بھی نہیں ہوگا. لم يدخل الدار ولم يأكل من المعدبة, تو کھانا بھی نصیب نہیں ہوگا. جب یہ پہلی فرشتوں کی جماعت نے جب یہ مثال ذکر کی تو دوسری نے وہ مثال سننے کے بعد کہا کہ یہ مثال تو ہم نے سن لی, لیکن آپ نے تو یہ کہا تھا کہ ان کے لیے یہ مثال ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے, فَأَفْضِلُوهُ, تب اس کی وضاحت کرو, تشریح کرو. کہا ملک سے مراد اللہ, گھر سے مراد جنت ہے, اور دسترخوان سے مراد جنت کی نعمت ہے. اور جو داعی تھا, جس کو بھیجا تھا کہ جاؤ اعلان کرو اور لوگوں کو کھانے کی دعوت دو, یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وَمُحَمَّدٌ فَرْقٌ بَيْنَ النَّاسِ, اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں کے درمیان فرق کرنے والے, ایک جنتی اور جہنمی کے درمیان فرق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جو آپ کی پیروی کرنے والا ہے وہ آپ کی حصے, آپ کی جماعت میں شامل. جو آپ کی پیروی نہیں کرتا وہ آپ کی جماعت سے دور ہو.
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین جو آئے ہیں وہ یہ بتانے کے لیے آئے ہیں کہ دین کا سارا معاملہ ان سے لینا، دین ان سے حاصل کیا جائے، جنت کا راستہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم۔ اس لیے علم حاصل کرنے والے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ علم بھی ان لوگوں سے حاصل کریں جو حقیقت میں انبیاء کے وارث ہیں، جو صاف اور شفاف دین آپ کے سامنے پیش کر۔ اسی لیے ان وارثین علم، یہ نبوت کے علم کے جو وارثین ہیں، اسی لیے ان کی بھی اللہ تعالیٰ نے تعریف فرمائی، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے سراہا۔ کبھی یہ کہہ کر کہ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اہل علم اور جاہل لوگ برابر نہیں، اور پھر یہی نہیں فرمایا کہ جو اہل علم ہے اللہ تعالیٰ اس کے فرشتے ان کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر رحمت نازل فرماتا ہے، حتیٰ کہ فرمایا حتی الحیتان فی جوف الماء، حتیٰ کہ مچھلیاں پانی کے اندر، سمندر کے اندر اس بندے کے لیے دعا کرتے، حتی النملہ، یہاں تک کہ چونٹی فی جوہرہا، اپنے دل میں اس معلم الناس الخیر کے لیے دعا کرتے۔ ملا علی قاری مشکات کی شرح برکات میں لکھتے ہیں کہ حتی الحیتان کہہ کر کہ سمندر کی مچھلیاں بھی اس کے لیے دعا کرتی ہیں، کہتے ہیں کہ اس سے مراد صرف مچھلی نہیں ہے، یعنی تری کی مخلوقات میں، سمندر سارا پانی کی مخلوقات میں بھی سب دعا کرتی ہیں، حتیٰ کہ مچھلی بھی دعا، اور چونٹی خشکی کی مخلوقات میں نظر آنے والی مخلوق میں چھوٹی مخلوق، تو خشکی کی بھی ہر مخلوق اس معلم الناس الخیر، اس عالم کے لیے دعا کریں، رحمت کی، مغفرت کی۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے جو اتنا بڑا انعام عطا فرمایا، آخر اس کی کیا وجہ کہ اس کے لیے اتنی مخلوق دعائیں کر رہی، اللہ نے اس کو یہ شان، یہ فضیلت، یہ مرتبت کیوں عطا؟ اس نے زیادہ سے زیادہ جو لوگوں کو واضح نصیحت کی، درس دیا، کسی جگہ پر جا کر خطاب کیا، کہیں سننے والوں کی تعداد 100 ہے، کہیں 200 ہے، کہیں 500 ہے، کہیں 1000 ہے، کہیں 10,000 ہے۔ حج کا اجتماع میں جو بیچارہ بات کر رہا ہوتا ہے، حج کا خطبہ دے رہا ہوتا ہے، لاکھوں میں ہوں گے، اور کسی جگہ پر سننے والوں کی تعداد بہت کم ہوگی، لیکن اللہ نے اس کو جو انعام اور اکرام کیا وہ بہت زیادہ، کہ تمام فرشتے ان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، تمام چونٹیاں، خشکی کی مخلوقات، تری کی مخلوقات، سب اس کے لیے دعا کو۔ علامہ ابن قیم فرماتے ہیں کہ اس آدمی نے، جس نے
جو وعظ و نصیحت کی، جو علم پہنچایا، اس نے اپنی استطاعت کے مطابق کام کیا. اس کی اتنی استطاعت تھی وہ اتنے لوگوں تک اپنی بات پہنچا سکتا تھا، اپنے پہنچائے. لیکن اللہ تعالی نے اپنی شان کے اعتبار سے اس کو انعام دیا. بعض دفعہ بعض لوگوں کی محنت تھوڑی ہوتی ہے، لیکن اس کو بعض بڑے بڑے لوگ کو انعام دیتے ہیں تو بہت بڑا انعام دیتے ہیں. لوگ بھی کہتے ہیں اتنا بڑا اس کو انعام دے دیا. اس آدمی نے اپنی حیثیت کو سامنے رکھ کر انعام دیا تو اللہ رب العزت کو احکم الحاکمین. پھر اللہ تعالیٰ نے تو اس کو کتنا انعام کیا، کتنا نوازا. تو اگر اس علم کے تعلق سے حاصل کرنے والا شخص، سمجھنے والا، عمل کرنے والا، اپنے آگے پہنچانے والا شخص مخلص ہو تو اللہ نے اس کی قدردانی کی، اللہ نے اسے پیچھے نہیں چھوڑا. اللہ رب العزت اس مقصد کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. تمام بیماری کے لگا کر اللہ تعالیٰ نے شفاء کاملہ سے فرمایا. آدم بھائی کی آنکھوں کی روشنی کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کی آنکھوں کی روشنی کو مزید بحال فرما دے، ان کے لیے بھی دعا کریں. اقبال بھائی کے لیے بھی دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت کا عہدہ نصیب کروائے. اسی طرح ذکر بھائی کے جو بھائی ہیں ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں ان کے لیے بھی دعا کریں، اللہ تعالیٰ کو پوری شفا کا عہدہ نصیب کروائے. اس طرح اور بھی جو بیمار ہیں، پریشان حال ہیں، اللہ تمام بیماروں کو شفا کا عہدہ نصیب کروائے. جو پریشان حال ہے اللہ تعالیٰ تمام کی پریشانی دور فرمائے. اللهم صل الاسلام والمسلمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من عارض عن دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.